ایک بات تو قرآن مجید سے واضح ہوتی ہے کہ انسان کو سچا ایمان نصیب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ با کردار ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اللہ کا صحیح پیغام اچھے طریقے سے پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان سچا ہے، با اخلاق با کردار ہے، اس کو پیغام ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا، پھر جو بھی اللہ کے پیغام کا ورژن اس کو اپیل کرتا ہے وہ اس کو مانے گا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہیں کہ جو بعض اچھے کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بعض برے کام بھی کرتے ہیں۔ اگر تو برے کام ذرا کمتر درجے کے برے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو اچھے کام ہیں جیسے نماز ہے وہ برے کاموں کو صاف کر دیتے ہیں۔ آدمی شرمندہ بھی ہوتا ہے، ایک اچھا انسان غلطیوں پر اگر وہ اصرار نہیں کرتا۔ انسان بعض اوقات بظاہر اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن بعض ایسے برے کام کرتا ہے جس سے اس کے اچھے کام ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی لوگوں کی مدد کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو قتل بھی کر رہا ہے، تو یہ اس کا قتل کرنا اس کے نیکی کے کاموں کو ضائع کر دے گا۔ یہ بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم مدر ٹریسا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کا کیا بنے گا۔ ایک جانب ان کی بے پناہ نیکیاں ہیں، قربانیاں ہیں، بے مثال خدمت خلق کے کام ہیں، اور دوسری جانب ان کا اس کرسچینٹی پر ایمان ہے کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، اس نے اس کو کیسے سمجھا ہے؟ کیا یہ وہی شرک ہے کہ جس میں انسان باقاعدہ جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کے اس کو پکارتا ہے، یا اس نے ایسی تعویل، انٹرپریٹیشن، ایڈجسٹمنٹ کی بھی ہے کہ جس میں بات اس طرح سے گھنونی نہیں بنتی؟ یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اگر وہ شرک وہ والا نکلا کہ جس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے تو وہ تو ایسے ہی ایسے قتل ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا، احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔